وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ صرف اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں۔ اس کے بعد ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا تذکرہ توحید کے بعد ہے، جس سے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ نے اسے اپنی توحید کے بعد ذکر کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ تم اسی کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ حسن سلوک کا انداز بتایا گیا، دیکھو کتنا پیارا انداز ہے۔ ان دونوں میں سے اگر ایک مل جائے یا دونوں مل جائیں، سوال یہ ہے پہلے یہ بولنا چاہیے نا دونوں مل جائے پھر ایک ملے، پہلے دونوں رہتے ہیں نا، پھر اس کے بعد ان میں سے ایک کم ہوتا ہے، تو یوں کہنا چاہیے دونوں مل جائیں یا ایک مل جائے، لیکن ترتیب الٹ دی گئی، پہلے کہا گیا ان میں سے ایک مل جائے یا دونوں مل جائیں۔ پہلے لا کر کے یہ بتانا مقصود ہے کہ ماں باپ میں سے کوئی ایک اگر مل جائے تو وہ حسن سلوک کا تمہارے زیادہ مستحق ہے۔ مثلا جب تک بوڑھا اور بوڑھی دونوں زندہ ہیں، اگر بہو کی طرف سے کوئی تکلیف ہوئی، بیٹے کی طرف سے تکلیف ہوئی، تو بوڑھا بوڑھی ایک دوسرے کو بتا کر کے ذکر کر کے اپنا غم غلط کر لیتے ہیں کہ دیکھو آج بہو نے مجھے ایسا کہا، میرے بیٹے نے میری یہ بات نہیں سنی، تو ایک دوسرے سے بیان کر کے اپنا غم غلط کر لیتے ہیں۔ لیکن ان میں سے ایک اگر اس دنیا سے چلا جائے اور اگر بیٹا اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا، بہو اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتی، بتاؤ اگر ماں زندہ ہے تو وہ اپنا غم غلط کرنے کے لیے کس کے پاس جائے؟ باپ اگر خالی زندہ رہے تو اپنا غم غلط کرنے کے لیے کس کے پاس جائے؟ قرآن حکیم کس طریقے سے عجیب و غریب سائیکولوجیکل بات کرتا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، ان میں سے ایک مل جائے، اگر ایک ملے تو تمہارے حسن سلوک کے زیادہ مستحق ہے، اس لیے کہ کوئی بات بیٹے نے کہہ دی، کوئی بات بہو نے کہہ دی، اب یہ اپنا غم بیان کرنے کے لیے کس کے پاس جائے؟ اس کا رفیق سفر تو تھا ہی نہیں، اب ہے ہی نہیں، لہذا اگر ایک ملے تو وہ تمہارے حسن سلوک کا زیادہ مستحق ہے۔ کیسے کہنا ہے، کیسے رہنا ان کے ساتھ؟ فلا تقل لهما اف، پہلے کہا گیا کہ اف بھی مت کہنا کسی بات پر، ولا تنہرهما، کسی بات پر ڈانٹنا نہیں، اس لیے کہ انہوں نے بڑی محبت اور پیار سے تمہیں پالا ہے۔ کبھی تم بیمار ہوئے، باپ رات بھر سوتا نہیں، اس ڈاکٹر کے پاس اس ڈاکٹر کے پاس، ڈاکٹر صاحب میرا بچہ اچھا ہونا چاہیے، میرا سب کچھ بک جائے چلے گا لیکن میرا بچہ بچنا چاہیے۔ کیا یہ جذبات ہمارے اپنے ماں باپ کے تعلق سے ہیں؟ وہ تو یہ دعا کرتے ہیں کہ میرا بچہ بڑا ہو، میرا بچہ جیے پھلے پھولے، اور یہاں معاملہ الٹا ہے، کہتے ہیں کب اس دنیا سے یہ چلے جائیں، خس کم جہاں پاک، کھانستے رہتے ہیں، بولتے رہتے ہیں، الٹا پلٹا کرتے رہتے ہیں، کب یہ دنیا سے چلے جائیں؟ یہ فرق ہو جاتا ہے سوچ کا، یہ فرق ہو جاتا ہے آدمی کے وچار کا، اس کی فکر کا۔ بچہ ہے گود میں باپ کے، ابا یہ کیا ہے؟ پنکھا ہے۔ پھر پوچھتا ہے ابا یہ کیا ہے؟ پنکھا ہے بیٹا۔ ابا یہ کیا ہے؟ بولے پنکھا چاہیے بیٹا، لے آتا ہوں خرید کر کے۔ ماں باپ بولے بیٹا چائے نہیں آئی ہے ابھی، آ جائیے ابا، آ جائیے بیٹا، چائے نہیں آئی، آ جائیے ابا، بیٹا چائے نہیں۔ کیوں بار بار آپ اسی بات کو دہرا رہے ہیں؟ چائے آ جائے گی نا۔ یہ فرق ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، ماں باپ کو اف بھی کہنے کی اجازت نہیں ہے تمہیں۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کو ڈانٹ نہیں سکتے۔ وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور جب بات کرو تو بڑے ادب سے بات کرو، بہت ادب سے بات کرو۔ اور ساتھ یہ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور رحمت سے فرما برداری کا بازو بچھائے رکھو۔ یہاں جناح کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، جس طریقے سے ایک مرغی اپنے بچوں کو لیے ہوئے باہر دانا دن کا چنتی رہتی ہے، اور اچانک جب اسے کسی خطرے کا احساس ہوتا ہے کہ چیل آ رہی ہے یا کوئی خطرہ
مٹلا رہا ہوتا ہے تو ایک آواز نکالتی ہے، آواز نکالتے ہی سارے چوزے اس کے قریب آ جاتے ہیں اور وہ مرغی اپنے تمام بچوں کو اپنے پروں کے نیچے چھپا لیتی ہے. وہی تعبیر اختیار کی گئی ہے، وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ. جس طرح مرغی خطرے کے احساس سے آواز نکال کر کے بچوں کو اپنے قریب بلا لیتی ہے اور انہیں اپنے پروں کے نیچے چھپا لیتی ہے تاکہ ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، ایسے ہی تم اپنی رحمت کا بازو ماں باپ کے لیے بچھائے رکھو، کبھی انہیں کوئی تکلیف نہ ہونے دو. اس لیے کہ ماں چاہے گرمی ہو، چاہے سردی ہو، جاڑا ہو، برسات ہو، اگر بستر گیلا ہو گیا تمہیں سوکھے میں سلاتی ہے اور خود گیلے میں سو جاتی ہے. اللہ اکبر، یہ تعلیم ہے قرآن حکیم. اور اس کے بعد یہ کہا گیا کہ ان کے لیے دعا کرتے رہو. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اے میرے رب میرے ماں باپ کے اوپر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں میرے اوپر رحم کیا تھا. جس طریقے سے انہوں نے بچپن میں رحم کی وجہ سے میری پرورش کی تھی، اس پرورش کی وجہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان دونوں کے اوپر رحم فرما. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. بتائیے ماں باپ کے تعلق سے اس طریقے کی تعلیمات دنیا کی کسی مذہب کے اندر ہے؟ آج تو یورپ میں جسے اپنے تمدن، اپنی سیویلائزیشن، اپنے کلچر کے اوپر بڑا ناز ہے، اپنے بوڑھے باپ کو اولڈ ڈاگ کہتے ہیں تو ماں کو اولڈ بچ. کیا بولتے ہوں گے؟ اپنے بوڑھے باپ کو یہ لوگ اولڈ ڈاگ بولتے ہیں، بوڑھا کتا. اور یہاں کوئی ایسی بات زبان سے نہ نکلنے پائے جس سے ماں باپ کو تکلیف پہنچے. فلا تقل لهما اف. یہ ہے قرآن حکیم کی تعلیم ماں باپ کے تعلق سے. خدا کی قسم دنیا کا کوئی مذہب اس طریقے کی اخلاقی تعلیم پیش کرنے سے قاصر ہے. اور اس کے بعد کہا گیا ربکم اعلم بما فی نفوسکم. تمہارا رب جانتا ہے تمہارے دلوں میں کیا ہے. اچھا یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ بتانا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، محبت کے ساتھ، جیسا کہ انہوں نے تمہارے ساتھ محبت کے ساتھ سب کچھ کیا ہے. دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہ کریں تو دنیا والے کہیں کہ بڑا نافرمان، بڑا گیا گزرا بیٹا ہے. تو بعض لوگ دنیا کے خوف سے اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں. نہیں، ربکم اعلم بما فی نفوسکم. کیا سائیکولوجیکل تعلیم ہے، کیا سائیکولوجی ہے. دیکھیے اللہ جانتا ہے تمہارے دلوں میں کیا ہے. یعنی ماں باپ کی خدمت جو کر رہے ہو دنیا کو دکھانے کے لیے، دنیا کی وجہ سے کر رہے ہو یا سچ میں محبت اور رحم کے جذبے سے کر رہے ہو؟ در حقیقت انہوں نے محبت اور رحم کے جذبے سے تم کو پالا ہے، لہذا ان کے ساتھ اس نے سلوک رحم اور محبت کے جذبے سے ہونا چاہیے. هل جزاء الاحسان الا الاحسان. احسان کا بدلہ احسان سے ہونا چاہیے. تم بچے تھے تو انہوں نے تمہارا بچپن سنبھالا، اب وہ بچے ہو گئے تم ان کا بچپن سنبھالو. هل جزاء الاحسان الا الاحسان. احسان کا بدلہ احسان سے دینا چاہیے. تم بچے تھے تو ماں باپ نے تمہارا بچپن سنبھالا، اب وہ دونوں بچے ہو گئے، اب تمہارے اوپر یہ فریضہ عائد ہوتا ہے کہ تم ان کا بچپن سنبھالو. تو فلا تقل لهما اف. ماں باپ کو اف بھی نہ کہو. ولا تنہرہما. ان کو ڈانٹو نہیں. وقل لهما قولا کریما. بڑے ادب سے بات کرو اور ان کے لیے رحمت سے خاکساری کا، عاجزی کا، انکساری کا بازو بچھائے رکھو اور ان کے لیے دعا کرتے رہو کہ اللہ میرے ماں باپ کے اوپر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی تھی اور اپنا سب کچھ میرے پیچھے لگا دیا تھا. ایک باپ کسان مزدوری کر کے اپنے بچے کو پڑھاتا ہے، لیکن یہی بچہ جب کسی عہدے پر پہنچ جاتا ہے اور جب شادی ہو جاتی ہے اس کے بعد اس کی حرکتیں دیکھو اپنے باپ کتنی اور اپنی ماں کی.